اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال امامنا سجاد علیہ السلام نحن ائمۃ المسلمین وحجج اللہ علی العالمین وسادۃ المؤمنین صلوات علی محمد وعلی نہایت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو آپ تک پہنچائیں گے۔ تمام علماء جو تشریف فرما ہے، مومنین کرام تشریف لائے ہیں، ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے اور بستی کے کہ ماشاءاللہ 30 سال تک اس جشن کو 30واں سال مسلسل جو ہے جاری ہے۔ کورونا وغیرہ چیزیں آتی رہی لیکن جشن کا سلسلہ جاری و ساری رہا اور 25 برس ہو گئے ہیں مکتبہ انوار العلوم جو یہاں پر قائم ہے اور ماشاءاللہ اس کی برکتیں ہیں۔ اور چونکہ جشن بھی ہے، بس دونوں کو ملاتے ہوئے چونکہ ہم لوگ سنگم نگری میں ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ شاید بات پہنچ جائے گی۔ ایک صلوات علی محمد وعلی محمد۔ بہت اچھا لگا ہمارے برادر محترم جناب مناظر صاحب نے توحید سے بات شروع کی اور نایاب بلیاوی صاحب نے ایک جو اعتراض کسی شاعر نے کیا تھا، یہ ذمہ داری ہوتی، اس کا جواب جو دیا بہت ہی بہت دقیق بات تھی۔ اور امام سجاد علیہ السلام آپ اللہم صلی علی محمد وعلی، ہم ذرا سمجھیں جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، بنی ہاشم کا خاندان لٹ گیا، لوگ یہ کہہ رہے تھے جیسے ابھی کورونا کا ذکر آغا نے کیا کہ مسجد بند ہو گئی، لوگ خوش ہو رہے تھے، لوگ خوش یہ رہے تھے کہ آل محمد کا کام تو ختم ہو گیا۔ آپ ذرا اس کو محسوس کیجئے، اب کوئی نہیں ہے۔ رسالت جو منافقین طلقاء داخل اسلام میں ہوئے تھے، بس اسلام ختم ہو گیا۔ ایسے حالات میں امام سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے امت کو بیدار کیا، یہ سوچئے گا، یہی شاید جو ہے مفاد تقریر ہے۔ کس طریقے سے بیدار کیا؟ اس امت کی ہدایت کے لیے، بیدار کرنے کے لیے آپ سوچئے کہ زینب کبریٰ جیسی عالمہ غیر معلمہ نے اپنے پردے کو قربان کر دیا، اور اہل بیت نے یہ جو مشن تعلیمی مظاہرہ 4 جو ہے اداروں نے دکھایا، بچوں نے، یہ سیرت سجاد پر یعنی عملی قدم تھا کہ ہم چل رہے ہیں تاکہ لوگ بیدار ہوں۔ بہت ضروری ہے اپنے لوگوں کو، اپنے سماج کو بیدار کرنا۔ دیکھیں ایک چیز ہے، عادت کے طور پر، رسم کے طور پر ہم کر لیں، لیکن دیکھیں کہ زمانے کے ساتھ ہم بیدار کیسے کریں۔ آپ یہ سوچئے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدا نے مدد نہیں کی، شک کر رہے تھے خدا کے وجود خدا میں۔ اب یہیں سے ہر معصوم اپنے زمانے میں اہم معجزہ اور اہم اشکالات کا جو ہے جواب دیتا ہے۔ امام سجاد نے جب دیکھا یہ دور تو ایسا آ گیا ہے، لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں کہ جب امام حسین کی مدد نہ ہوئی تو کس کی مدد ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے شک میں مبتلا تھے، تو امام سجاد نے دعاؤں کے سہارے سے معرفت خدا پہنچایا، پیغمبر کی رسالت کو پہنچایا اور ائمہ کی ولایت کو پہنچا کر بتا دیا کہ دیکھو خداوند عالم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور بادشاہوں کی درباری کر کے کہیں خطاب کر دینا، مجمع سے واہ واہ لے لینا، یہ اور بات ہے، لیکن سب کو قربان کر کے، سب کو لٹا کے وہاں پر دیندار کو پیدا کرنا، یہ سجاد کا کام ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بس ایک شاعر کا ایک شعر کہ آپ دیکھیں شک ہو رہا تھا، شاعر کہتا ہے کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو،
سید سجاد کسے کہتے ہیں بچوں کے لیے؟ سجدہ گزاروں کے سردار زینت، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یہ امام سجاد علیہ السلام نے تو مشن 1996 28 ستمبر کو محفل جشن سید سجاد کا آغاز ہوا۔ مولانا موجود صاحب تشریف فرما ہے، ہم لوگ مدرسے ناصریہ میں تھے، بات یہ کر رہے تھے کہ بیدار کیسے کیا جائے اپنے بستی والوں کو۔ بہرحال یہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد مولانا صغیر الحسن صاحب نے کہا 1997 میں، جہاں تک مجھے یاد ہے 1999 میں مدرسے کا آغاز ہوا، اس کا بھی اتفاق ہے۔ علامہ جوادی اعلی اللہ مقامہ کی وفات کے 25 برس ہیں اور مکتب بھی 25، یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ ایک علامہ جوادی انسان ساز تھے، مومن ساز تھے۔ الہ آباد کی سرزمین میں آپ کے انٹرنیشنل پیمانے پہ خدمت ہے، لیکن میری نگاہوں میں کچھ ایسے مومنین ہیں جو معرفت خدا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ علامہ کی برکت ہے، جس میں سے رضوان صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے انعام نقوی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب تھے پروفیسر ابو القاسم صاحب، کس کا نام لیا جائے۔ یہ ایسی ٹیم جو تیار ہوئی تھی دیندار کی، جو اپنے آپ میں ایک امت، ایک شخصیت تھی، یہ علامہ جوادی کی برکت۔ اس بستی کے لیے علامہ جوادی نے سب سے پہلے مسجد میں تعاون کیا، جس طرح بزرگوں نے بتایا، مجھے یاد نہیں ہے، اور اس کے بعد خود انوار العلوم کی ٹیم مسلسل یہاں آتی رہی۔ کئی مرتبہ کوشش یہ کیا کہ مکتب کھل جائے، بچے تعلیم یافتہ ہوں، تعلیم حاصل کریں، لیکن کئی مرتبہ یہ کام ہوا لیکن رک گیا۔ پھر آخر میں جب محفل 2-4 سال ہو گیا، یعنی 1996 میں محفل قائم ہوئی، اور مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ برسی کی مجلس ریاست حسین صاحب مرحوم کی اہلیہ کی پڑھنے آئے تھے، میں مدرسے میں تھا۔ انہوں نے کہا مویہ والوں نے تو شاعروں کو بلانا شروع کر دیا لیکن مکتب کو قائم نہیں کیا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا بزرگ کی بات تھی، اسی بات نے مجھے بیدار کیا، تو بہرحال ہم چھٹی پر آئے ہوئے تھے، ریاست حسین صاحب مرحوم کے کسی مرحوم کی مجلس تھی، حقیر نے خطاب کیا، اسی میں میٹنگ ہوئی بھائی کہ ایک مکتب قائم ہو۔ یہ امام بارگاہ ماشاءاللہ نیو تعمیر ہے، نئی تعمیر، پرانا امام باڑہ تھا، یہ امام بارگاہ تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوا کرتا تھا، لوگوں کو یاد ہوگا وہ بند ہوتا تھا۔ یہ ہوا کہ مولانا رہیں گے کہاں، کھانا کون کھلائے گا، بڑی مشکل سے 6 یا 7 منتظم صاحب ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، افراد تیار ہوئے۔ اب ہوا کہ بھائی کتنا دیا جا سکتا ہے، 1000 میں اس وقت بھی کوئی نہیں ملتا تھا۔ بہرحال مولانا صغیر الحسن صاحب جو پہلے مدرس اس جو ہے مکتب کے تھے، جونپور میں مدرسے ناصریہ میں ملاقات ہوئی، ان کو ہم نے راضی کیا، یہ آئے ہیں، یہیں باہر چارپائی بچھی ہوئی تھی، لیکن پہلے دن سے اللہ نے یہ برکت دی کہ آل حسن مرحوم صاحب نے اور حسن عسکری صاحب نے انہیں اپنے ہاں پر قیام کیا، لیکن اس کو صاف وغیرہ ہم لوگوں نے کیا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھے یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ تاریخ ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ سے جاہل ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے، تو تاریخ جو ہے ہمیں باخبر ہونا چاہیے۔ تو مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ کے اس جملے نے، اور یہ جملہ ان کا جب تک یہ مکتب چلتا رہے گا، یہاں سے طلبہ استفادہ کرتے رہیں گے، انہیں ایصال ثواب ہوتا رہے گا۔ یہ ان کے ایک جملے نے جو اس مکتب کو قائم کیا، جو خود علامہ سرکار علامہ جوادی کے تربیت یافتہ تھے، علامہ نے انہیں تیار کیا تھا، اور ہمارے یہاں تو 5-5, 6-6 کلومیٹر پیدل چل کر وہ آتے تھے پوری بستی میں۔ تو بہرحال ان کے قدردانی کے لیے، ان تینوں شخصیتوں کے قدردانی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ہم باکمال انسان کی قدردانی کریں تاکہ اجر رسالت کو بھی ادا کریں اور شکر منعم تک خدا تک بھی پہنچے۔ لہذا بستی کے لوگوں سے گزارش ہے، خصوصاً نوجوانوں سے،
یہ چیزیں آپ کو یوں ہی نہیں ملی ہے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں 30 برس پہلے اقتصادی حالات جو اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اب ہیں، تو لہٰذا اگر آپ چاہتے کہ نعمت قائم و دائم رہے، گھر میں خوشحالی رہے، نسل پروان چڑھے، تو دین کی طرف اور آئیے، کنارہ کشی نہ کریے. چونکہ جو دینی بیداری ہوئی ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے جو ہر گھر ماشاءاللہ شاد و آباد ہے. اور دعا یہی ہے کہ خداوند عالم ان ہستیاں آل محمد کے طفیل میں تمام مومنین کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے اور تعلیمی معیار کو بلند کرے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات اچھے نہیں ہیں، لہٰذا اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہ دیں گے، اب دور یہ آ گیا ہے کہ بچہ جو ہے ماڈل سے ماڈل ایجوکیشن حاصل کرے، اتنی جو ہے دینی تعلیم ہو کہ کوٹ پینٹ میں اگر ضرورت پڑے تو نماز جنازہ بھی پڑھا سکے. اب یہ بیداری ہے کہ ہم جو ہے اپنے تعلیم کو اور ترقی عطا کریں. مدرسے کی بہت ضرورت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ دینی مدارس امام زمانہ علیہ السلام کی فوجی چھاونی ہے، لیکن امام علیہ السلام ائمہ نے علم کو مختص نہیں کیا ہے. بس بڑی سے بڑی عصری تعلیم آپ جہاں بھی جائیں آپ حاصل کیجئے، لیکن کلچر اپنا رکھیے، اسلامی کلچر رکھیے. ابھی تازہ ڈاکٹر بشیر صاحب ہے ایرا میڈیکل کالج میں کشمیر کے، وہ ہارٹ کے جو ہے بہترین ڈاکٹر ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو، بہترین نام نہیں لیتا اسکول کا، انگلش میڈیم میں پڑھایا. 1 سال میں وہ کہتے ہیں بچے کو اس سال نکال لیا. کہا کہ میرا بچہ تو تبدیل ہو رہا ہے. کیا ہوا تبدیل ہو رہا ہے؟ یعنی وہاں پر ایسے ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے ملحد کے راستے پر چلنے لگتا ہے. تو آپ عصری تعلیم دلائیے، لیکن کم سے کم بچہ مومن ہو کر گیا تھا مومن تو رہے. مسلمان کا بچہ گیا ہے مسلمان تو رہے، انسان کا بچہ گیا ہے انسان رہے. اور یہ شرعی مسئلہ ہے علماء کی موجودگی میں. جس تعلیم میں بچے کا دین محفوظ نہ رہے وہ تعلیم دلانا جائز نہیں ہے. یہ خیال رہے، اتنا پیسہ خرچ کرے جہاں بھی تو بچے کو مکتب کی کم سے کم تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں سرکار علامہ جوادی کا. اور واقعی اس بستی پر حق ہے اور بستی والوں کو چاہیے کہ یہ حق منتقل نئی نسل میں کرتے رہیں. اور مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ کا، خود مولانا صغیر الحسن صاحب قبلہ کا، کہ ان لوگوں کا خداوند عالم نے جو انتظام کیا، انتخاب کیا، اس کی وجہ سے پورے شہر الہ آباد، کم سے کم ہماری بستی میں ایک بیداری آئی. اس بیداری کا ثبوت جو ہے خود یہاں کے جو تعلیم یافتہ بچے نکلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. 10:30 بجے ہم نے کہا تھا کہ پروگرام ختم ہو جائے گا، 10-5 منٹ اوپر ہو گیا ہے. والحمدللہ رب العالمین.